ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المزابنہ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا وان کان کرما ان یبیعہ بزبیب کیلا او کان وعند مسلم ان کان زرعا ان یبیع بکیل طعام نہا عن ذلک کلہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ یہ اصطلاحیں ہیں، یہ مزابنہ محاکلہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ درس جو بیوع والے درس ہیں تھوڑے سے اس کے مشکل ہے۔ وہ جو دلچسپی ہوتی نا عوام کی دلچسپی کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں وہ ظاہر ہے ان میں نہیں ہوتی، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ مزابنہ سے آپ نے منع فرمایا۔ اب مزابنہ کیا ہے؟ ان یبیع ثمر حائطہ، کہ بندے کا باغ ہے اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باغ کے پھل بیچ دیتا ہوں، ان کان نخلا بتمر کیلا، اگر وہ کھجوریں ہیں تو میں کھجوریں دے کے چھوارے لے لیتا ہوں، لیکن کیسے؟ کیلا متعین، وہ کہتا ہے جتنی اس پر کھجوریں ہیں وہ تو مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں آپ کو 1 من چھوارے دے دوں گا۔ تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اوپر کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ جو چیز ابھی اس کے اوپر ہے، جو ابھی یعنی کاٹی نہیں گئی، اس کو بیچ دینا ایک معین چیز کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور یہ کلیئرنس نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دونوں راضی ہوں تو پھر دونوں کا راضی ہونا جواز کی دلیل تو نہیں بن جاتا۔ اگر بدکاری رضامندی سے ہو تو جائز تو نہیں ہو جاتی نا، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دونوں راضی ہوں۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مانیں۔ یعنی اگر وہ کھجوریں ہیں تو کہے جی میں تمہیں اتنے چھواروں کے عوض یہ کھجوریں خرید لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، اگر وہ انگور ہوں، ان یبیعہ بزبیب کیلا، تو وہ کہتا ہے جی یہ انگور جو ہے نا یہ میں اتنی کشمش کے بدلے میں خرید لیتا ہوں۔ کشمش، یہ جو کشمش تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ انگور ہی ہوتا ہے نا خشک ہوا، تو یعنی اس میں کشمش جو ہے نا اس کی تو ایک تعداد، ایک حد متعین ہوگی کہ میں اتنی کے بدلے میں خریدوں گا، اتنی تو میں کشمش دوں گا اور یہ انگور خریدوں گا، لیکن انگوروں کا نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں، تو اس میں ابہام ہے، اس لیے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ او کانا، وہ جو کوئی اور ایسی چیز ہو، عند مسلم ان کان زرعا ان یبیعہ بکیل طعام، اگر ایک کھیتی ہے تو وہ بندہ کہتے ہیں یہ جو گندم ہے، یہ جو فصل ہے، یہ میں آپ سے اتنی گندم کے بدلے میں خرید لیتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ اس میں کتنی گندم ہوگی یا اس میں کتنی کھیتی ہوگی، جبکہ یہ جو ہے وہ جو اس کو دے رہا ہے یہ متعین کر کے دے رہا ہے۔ تو یہاں ایک طرف ابہام ہو اور ایک طرف جو ہے وہ چیز متعین ہو تو وہ بیع جائز نہیں ہوتی، اور اگر دونوں طرف ابہام ہو تو پھر بدرجہ اولا جائز نہیں ہوتی۔ نہا عن ذالک کلہ، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام بیوع سے منع فرمایا ہے۔ وفی روایت لہما نہا عن المزابنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ کیا ہے؟ ان یباع ما فی رؤوس النخل بتمر بکیل مسمى، کہ جتنی اوپر کھجوریں ہیں ان یباع، کہ وہ بیچی جائیں، ما فی رؤوس النخل، یعنی جو کھجور کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تر کھجوریں، بتمر، تمر کا لفظ ویسے کھجور کے لیے بھی آتا ہے لیکن جب یہ اس طرح ہے تو چھوارے کے لیے آتا ہے یا خشک کھجور کے لیے آتا ہے۔ بکیل مسمى، یعنی متعین کر دے کہ اتنے چھوارے میں تمہیں دوں گا اور جتنی کھجوریں ہیں یہ میں خرید لوں گا۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ان زاد فلی، اگر کھجوریں بڑھ گئی تو میرا فائدہ ہوگا، وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، اگر کھجوریں کم ہوگی تو نقصان میرا ہوگا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ نفع بھی میرا ہے، نقصان بھی میرا ہے، لیکن میں ایسا خرید لیتا ہوں۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اسلام برائی کا سد باب کرتا ہے
اور سد ذرائع سے کام لیتا ہے کہ ان راستوں کو بند کر دیتا ہے جو برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔